بسم الله الرحمن الرحیم۔ خاتون جنت کی بہادر بیٹی حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایسی صحیح احادیث موجود ہیں جس میں اہل بیت رسول سے محبت کرنے اور ان کا ادب ملحوظ خاطر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بے شک اہل بیت رسول کی محبت ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ حضور کی رسالت کا اجر نہیں۔ قرآن و حدیث کے مطابق حضور پر نور، سرور عالم، خاتم النبیین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کے جملہ قرائت واروں خاندان جو ہاشم بالخصوص اہل بیت کرام کی محبت اور ان کا ادب و احترام ایمان ہے۔ جس کے دل میں اہل بیت رسول کی محبت نہیں، اس کی ایمان کی شمع بجھی ہوئی ہے اور وہ منافقت کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے۔ ایسی صحیح احادیث موجود ہیں جس میں اہل بیت رسول سے محبت کرنے اور ان کا ادب ملحوظ خاطر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بے شک اہل بیت رسول کی محبت ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ حضور کی رسالت کا اجر نہیں، بلکہ یہ شجر ایمان کا ثمر ہے۔ جہاں ایمان ہوگا وہاں جب الرسول ضرور ہوگی۔ اہل بیت رسول اسلام کے ستون اور شریعت کی پابندی کے ذریعے ہیں۔ ان کی برکت سے دنیا میں توحید اور حق کی بنیاد نئے سرے سے قائم ہوئی اور شرک و باطل اپنی جگہ سے ہلے۔ جملہ اہل بیت رسول ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چمکتے ہوئے نگینے ہیں۔ ان میں ایک نگینہ حضور نبی کریم کی نواسی امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ اور سیدہ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی بڑی صاحبزادی اور تاریخ اسلام کی محترم شخصیت حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا۔ اب رضی اللہ عنہ کی ولادت 5 جمادی اللہ ال5 ہجری میں مدینہ شریف میں ہوئی۔ ولادت کے وقت رسول کرم مدینہ شریف سے باہر کسی سفر پر تھے۔ ولادت کے تیسرے دن رسول کرم مدینہ شریف واپس آئے اور جب عادت سب سے پہلے اپنی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے۔ نومولود بچی کو سینے سے لگا کر پیار کیا۔ اب بہت خوش ہوئے۔ اب کا نام زینب رضی اللہ عنہا رکھا۔ زین کا مطلب زینت، آباب کا زیور۔ اس موقع پر ابن ارشاد فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ جو یہاں موجود ہیں اور جو یہاں موجود نہیں ہیں اس بچی کا احترام کریں، کیونکہ اس بچی کی شکل و صورت اپنی نانی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ملتی ہے۔ انہیں عقیلہ بنو ہاشم کہا جاتا تھا۔ کلثوم اور ام الحسن اب کنیت تھی۔ ولادت کے 7ویں دن رسول کرم اب رضی اللہ عنہ کا عقیقہ فرمایا۔ اب ابھی 6-7 برس کی تھیں کہ والدہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا وصال فرما گئیں۔ اس کے بعد اب کو حضرت الابنین رضی اللہ عنہ اور حضرت اسما جیسی بلند پایا خواتین کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اب کی بڑی تعظیم فرماتے۔ جب وہ آتی تو اب رضی اللہ عنہ کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگی پر بٹھاتے۔ بڑی صاحبزادی ہونے کے بنا پر گھر کے تمام معاملات کی ذمہ داری اب کے سپرد تھی۔ رسول کرم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دینی تربیت حاصل کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کوفہ کے اہم گھرانوں کی خواتین نے اپنے خاوندوں کے ذریعے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ وہ حضرت بی بی زینب سے دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ اپنے والد حضرت علی کے حکم سے اب رضی اللہ عنہ نے کوفہ کی خواتین کو درس دیتی اور قرآن پاک کی تفسیر پڑھے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی پھوپھی جان حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا اپنی پوری زندگی عبادت و رازت میں بسر کی۔ اب رضی اللہ عنہ کی دینی ولم بصیرت اور غیر معمولی ذہانت کی بدولت آپ کو عقیلہ بنو ہاشم کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ 17 ہجری میں آپ کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی اور رسول کرم کے چچیرے بھائی حضرت جعفر طیار بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہجرت حبشہ کے دوران پیدا ہوئے تھے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ عرب کے مشہور جوابد کریم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جانثار تھے۔ حضرہ بی بی زینب رضی اللہ عنہا کی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے جو اولاد ہوئی جن کے نام علی، اکبر، عباس، کلثوم، جعفر اکبر محمد ہیں۔ محمد 61 ہجری میں امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ میدان کربلا میں حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا کا کردار عظمت کی بلندیوں پر نظر آتا ہے۔ سانحہ کربلا کے بعد اپنے نہایت صبر اور شجاعت ست اہل بیت کی خواتین اور بچوں کی حفاظت فرمائی۔ ان کا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ اور وہاں سے کربلا تک کا سفر ایک غیر معمولی کارنامہ ہے۔ 10 محرم 61 ہجری کی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کے بعد یتیموں بیواؤں بچوں
जवानों, औरतों और मर्दों की निगरानी, दुश्मनों के मुकाबले में सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा, लुटे हुए काफिले का कैद होना, कूफा में उनकी इल्ला जवाब तकरीरें, अब्दुल्ला बिन जियाद की गुस्ताखियों का जवाब। इसके बाद शाम का सफ़र, शाम के बाजारों और यजीद के दरबार में अपनी हफ़ानीत और वाक़यात करबला का ऐलान, फसी वबल खुतबे और बरास्ता जवाबात। ऐसा मालूम होता था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु खुतबा दे रहे। हज़रत इमाम ज़ैन अलाबदीन रज़ी अल्लाह अन्हु को इब्न ज़ियाद के बेरहम हाथों से बचाता भी उनका अहम कारनामा है। विमशिक में अहल बैत के साथ कैद रहीं, विमशिक से रहा है कर मदीना तशरीफ़ लाइन और वाक़यात करबला को मुसरंदाज में बयान फरमाया। फिर आपको मदीना में भी आपको चीन से न रहने दिया गया और मिस्र हिजरत पर मजबूर कर दिया गया। वहां से आपको एक बार फिर गिरफ्तार करके शाम लाया गया। दमिश्क में एक बदबख्त शामी ने हमला करके आपको शहीद कर दिया। अब रज़ी अल्लाह अन्हु के खावंद हज़रत अब्दुल्लाह बिन जफ़र इब्न इब्बी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने वहीं ज़मीन खरीद कर आपको दफन फरमा दिया। आपका मज़ार मुबारक तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए अक़ीदत व एहतराम का मकाम है। तहरीर नंबर 993।